کا یہ عظیم الشان اجتماع درگاہ حسین آباد میں شہدائے کربلا بالخصوص حضرت سید الشہداء شہید کربلا سید و شباب اہل الجنہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ درگاہ عالیہ حسین آباد اہل سنت و جماعت کی عظیم الشان درگاہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے لیے قابل فخر ہے، اور اس کے مؤسس اور اس کے بانی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اہل سنت و جماعت کا فخر ہے، اور اللہ رب العزت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک واضح رحمت ہے۔ ان بزرگوں کا وجود زمین پر رہنے والوں کے لیے باعث رحمت ہے، ان کا دنیا سے جانا بہت بڑے غم کا سبب ہے، اور ان کی موجودگی اہل اسلام اور اہل دنیا کے لیے باعث نعمت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کو عمر خضری صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ دین کی تبلیغ اور فیضان کے ساتھ قائم اور باقی رکھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور صحت کے ساتھ انہیں اپنے گھر لوٹائے۔ ہر سال اس درگاہ مبارک میں حضرت سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، جس میں قریب سے دور سے فقراء حضرت سے محبت کرنے والے جوق در جوق یہاں حاضری دیتے ہیں، اور اس حاضری کو اپنے لیے مایہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس درگاہ کو، اس درگاہ کے مرتبے کو اور اس درگاہ کے پروگراموں کو ہمیشہ کے لیے باقی اور زندہ رکھے۔ حضرات محترم، کوئی ایسا سنی نہیں جس کو اہل بیت کرام سے محبت نہ ہو اور جس کو صحابہ کرام سے محبت نہ ہو۔ حضرات اہل بیت گرامی کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں، صحابہ سے عقیدت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اہل بیت بھی ہماری ایمان کی آنکھ ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کی آنکھ ہے۔ یہ دونوں آنکھیں سلامت ہیں تو ایمان سلامت ہے، اور اگر ایک آنکھ نہیں اور ایک ہے تو ہمارا ایمان کانا ہے، ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ حضرات اہل بیت گرامی، اہل بیت کرام، ان کی مبارک نسبت حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کے بچے ہیں، حضور کے بیٹے اور بیٹیاں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت سی امت کو نصیحت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسنین کریمین کو سینے سے چمٹاتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، گود میں
انہیں چومتے بھی ہیں انہیں سونگتے بھی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کانا یزمہما و یشمہما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو سینے سے چمٹاتے تھے اور سونگتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بزرگ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اپنی گود میں بٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کندھے پہ بٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے، لیکن ہم نے کسی بزرگ کو اپنے بچوں کو کبھی سونگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ حضور حسن و حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں نہیں ہے فی الدنیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے، اس لیے میں نے چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان شہزادوں کے لیے کئی دعائیں مانگی، ان کی محبت کی دعا مانگی، ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا مانگی۔ عرض کیا مالک و مولا انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے مالک و مولا میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی انہیں محبوب بنا، اور اے مالک جو ان سے محبت کرے انہیں بھی اپنا محبوب بنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا انداز آپ اس سے لگائیے۔ آپ نے حسن و حسین حضرت امام علی مقام کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من یحب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ اس پر غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط۔ اللہ کے محبوب نے 4 بار حسین کا نام لیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے مالک حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ ہمارے ہاں اردو ہو، سندھی ہو، عربی ہو، قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کا ذکر کیا جائے تو نام ایک بار لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ذکر ہو، نام نہیں لیتے، ضمیریں لوٹاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اردو میں کہے، ماں باپ پوچھیں ٹیچر سے ہمارا بیٹا عبداللہ کیسا بچہ ہے، اس نے کہا عبداللہ نیک بچہ ہے، اس کے بعد پھر وہ کہے گا یہ بچہ بہت شریف ہے، یہ بچہ بہت محنت سے پڑھتا ہے، یہ ادب والا بچہ ہے۔ پہلی بار عبداللہ کا نام لیا اور اس کے بعد جب عبداللہ کا ذکر کیا تو کہا یہ یوں نہیں کہا جاتا عبداللہ اچھا بچہ ہے، عبداللہ اچھی پڑھائی کرتا ہے، عبداللہ بلا ناغہ آتا ہے۔ اگلا کہے گا تم نے تو عبداللہ کا گرد شروع کر دیا۔ قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، تو اللہ لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا۔ اللہ کا ذکر ایک بار کیا، اس کے بعد جتنی بار اللہ کا ذکر کیا ضمیروں سے کیا۔ حضور چاہتے تو یوں فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جس نے اس سے محبت کی مالک تو اس سے محبت کر، یہ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے 4 بار حسین کا نام لیا کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ حدیث شریف میں آیا من احب شیئا
اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہو اس کی زبان پر اس کا ذکر بار بار آتا ہے، بار بار اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنی زبان کو لذت دینے کے لیے بار بار امام حسین کا نام لیتے تھے۔ جب کسی سے محبت ہو تو زبان پر محبوب کا نام آنے سے دل کو قرار ملتا ہے، زبان کو لذت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا بار بار نام لے کر یہ بتا دیا، یہ میرا وہ بیٹا ہے، میں جتنی بار ذکر کروں میری زبان کو لذت اور دل کو چین ملتا ہے۔ اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں، حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حضور کی حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ اس حدیث کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ نے مکتوبات میں کئی بار کوٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ حضور کی حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہیں، کیا یا رسول اللہ حضور کی حدیث ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی میں حضور کی امت کے علماء ربانی میں سے کسی سے ملاقات کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر آپ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں ہاتھ ڈالا اور روح غزالی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ان علماء ربانیین میں سے یہ ایک عالم ہے، حضرت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ، جن کا علم میں بھی بڑا مقام ہے، معرفت میں، عرفان میں، تصوف میں بھی اعلیٰ اور اونچا مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے سوال کیا، توجہ ہے، امام غزالی سے سوال کیا، عزیز بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنی 5 پشتیں بتائی، کہنے لگے محمد ابنو محمد ابنو محمد ابنو محمد، میں محمد ہوں، میرا باپ اس کا نام محمد، دادا کا نام محمد، پردادا کا نام محمد، پردادے کے باپ کا نام محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا شجر نسب تو نہیں پوچھا، آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ باپ کا نام بتاؤ، دادا کا نام بتاؤ، میں نے آپ سے ایک بات پوچھی آپ کا نام کیا ہے، جواب میں اتنا کافی تھا میرا نام محمد ہے، یہ شجر نسب کیوں سنایا آپ نے؟ حضرت امام غزالی نے عرض کیا، حضور آپ سے بھی اللہ نے ایک سوال فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں عرض کیا ہے، یا عصای اتوکل علیہا وہش بعلی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ آپ نے جواب میں عرض کیا، میرے مالک یہ میرا ڈنڈا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، جب بکریاں چراتا ہوں تو اس کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ بھی اس لاٹھی سے بہت ضروری کام لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا ایک کہ یہ بتائیے آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب بھی پھر ایک آنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن حضور نے
تین جواب مزید عرض کیے، یہ لاٹھی ہے، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بہت سے کام لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب یا غزالی، غزالی پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، چپ ہو جاؤ۔ علماء نے سوال کیا کہ کیا حضرت امام غزالی نے بے ادبی کی؟ کیا حضرت امام غزالی نے ایک عظیم الشان پیغمبر کو لاجواب کیا؟ علماء نے کہا نہیں، لاجواب کی بات ہے ہی نہیں، بے ادبی کی بات بھی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی عرض یہ کرنا چاہتے تھے، حضور اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا اور آپ بنے اللہ کے کلیم، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخش کر فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے ہم کلامی کی لذت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایک بات کا جواب ایک نہیں 4 دیے، تاکہ جب تک میں اپنے مالک و مولا سے ماوے گفتگو رہوں لذت ہم کلامی پاتا رہوں۔ تو حضور آپ ہیں اللہ کے کلیم اور میں ہوں اللہ کے کلیم سے ہم کلام، تو جیسے آپ نے چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی لذت حاصل کروں، میں نے بھی یہ سوچا میرے سامنے اللہ کا کلیم جلوہ گر ہے، میری خوش قسمتی ہے، میں ان سے ہم کلام ہو رہا ہوں، جتنا موقع مجھے ملے میں یہ سعادت بار بار حاصل کروں۔ حضرات محترم ایک بات اور قابل غور ہے، علماء نے یہ کہا، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، احادیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے، حسن و حسین حضور کے بیٹے ہیں، فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، محسن حضور کے بیٹے ہیں، سیدہ زینب حضور کی بیٹی ہے، ام کلثوم بنت علی حضور کی بیٹی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے سارے مسلمان، روئے زمین کے سارے اہل اسلام یہ کہتے ہیں حسن و حسین بھی حضور کے بیٹے اور حسن و حسین کے بیٹے بھی حضور کے بیٹے۔ تو حسن و حسین حضور کے کیسے بیٹے ہیں؟ وہ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ہمیشہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم علیہ السلام۔ بچپن میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ و نسب آپ کے بیٹوں سے نہیں چلا، انسان کا نام و نسب بیٹیوں سے نہیں بیٹوں سے چلتا ہے۔ تو جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ آل نبی کیسے ہیں، اولاد رسول کیسے ہیں؟ تو علماء اہل سنت نے اس کے جواب میں کہا اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سی خصوصیت سے نوازا، جو اللہ رب العزت نے بہت سے قوانین بنائے، ان قوانین سے اپنے محبوب کو بسا اوقات مستثنیٰ کیا۔ دنیا کے لیے قانون یہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کا ترکہ اولاد میں بٹتا ہے، یہ امت کے لیے ہے، حضور کے لیے ایسا نہیں۔ دنیا کے لیے قانون ہے کہ 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں۔ حضور کو اللہ نے اختیار دیا، جن سے چاہیں جتنی تعداد میں چاہیں شادیاں فرمائیں۔ دنیا کا کوئی پیر ہو، عالم ہو، دنیا کا مانا ہوا اسکالر ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، ہمارا دھرم، ہمارا اسلام کہتا ہے اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد، اس کی بیوہ سے عدت کے بعد کوئی بھی شخص نکاح کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے قانون ہے، ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے قانون نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ماؤں سے کبھی بیٹوں کا نکاح نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ رب العزت کے لیے نے ساری
ساری دنیا کے لیے قانون یہ بنایا کہ انسان کا نام و نسب بیٹی سے نہیں بیٹے سے چلے گا۔ دنیا کے ہر شخص کے لیے قانون ہے کہ اس کا نام اور نسب اور اس کی اولاد جو چلے گی اس کے بیٹوں سے بیٹی سے نہیں چلے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کی خاطر قانون بدل دیا۔ پیارے ساری دنیا کے لیے قانون تو یہ ہے کہ بیٹوں سے ان کی اولاد چلے گی۔ محبوب آپ کے لیے قانون نہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے بطن سے ہونے والی اولاد آپ کی اولاد ہے، ان کے بیٹے آپ کے بیٹے، ان کی آگے نسل محبوب آپ کی نسل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسی عزتیں بخشے، ان 3 بیٹیوں سے یا اولاد نہیں ہوئی یا آگے نہیں چلی۔ یہ حصہ سعادت کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے لیے اللہ نے لکھا کہ فاطمہ کے پیٹ سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہے، وہ حضور کی آل ہے، وہ حضور کے بال بچے ہیں۔ یہ اللہ نے قانون بنایا۔ اس لیے حسن و حسین حضور کے بیٹے ہیں، اور حسن و حسین کی قیامت تک آنے والی اولاد حضور کی اولاد ہے۔ حضرت پیر سید غلام حسین شاہ بخاری بھی حضور کی نسل ہے، حضور کی آل ہے، حضور کے بیٹے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ میرے سنی بھائیوں، کوئی ایسا سنی نہیں بدبخت کہ جو سنی کہلاتا ہو اور اہل بیت کرام اور صحابہ سے محبت نہ کرے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی جان ہے، اور اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور مولا علی سے کہ سینوں کو اللہ نے قاسم فیضان ولایت بنایا، اور دنیا میں جس سلسلہ طریقت کو فیض ملا علی کے سینے سے وہ منبع ولایت اٹھا، اور دنیا کے ہر سلسلے میں اس فیض کی جو نہریں بہیں ان نہروں کا مرکز علی کا سینہ ہے، پھر حسن و حسین کا سینہ۔ قادری ہو، سہروردی ہو یا چشتی ہو، یہ سارے کے سارے نوکر ہیں مولا کائنات مولا علی، یہ سارے نوکر ہیں امام حسن کے، یہ سارے نوکر ہیں امام حسین کے۔ اور کیسے کیوں نہ ہو، ہم قادری غوث پاک سے بہت محبت کرتے ہیں اور غوث پاک کو بڑا مانتے ہیں۔ بتائیے جنہیں غوث پاک بڑا مانے وہ ہمارے بڑے ہوں گے یا نہیں؟ حسن و حسین سیدنا غوث اعظم کے مرشد بھی ہیں، اور حسن و حسین سیدنا غوث اعظم کے آباء و اجداد بھی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام احمد رضا نے شجرہ قادریہ میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ تو یہ بتایا ہمارا پہلا مرشد نبی پاک۔ اس کے بعد پھر یہ ارشاد کا مرتبہ مولا کائنات مولا علی کو ملا، پھر حسن و حسین کو ملا، پھر امام سجاد زین العابدین کو ملا، اور یہ یوں سلسلہ بڑھتا گیا۔ اللہ رب العزت نے چاہا ان اہل بیت کرام کے چرچے قیامت تک رہے، دنیا انہیں اسلام کرتی رہے گی، اور امام حسین کو دنیا کا ہر انسان، ہر سنی مسلمان سوائے اس کے جو خدا کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہو، ہم سب حسین کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلی میں ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت
عزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایک ہاتھ صحابہ کرام کے دامن میں رکھے اور دوسرا ہاتھ اہل بیت اطہار کے دامن میں رکھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.